گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے مقامی لوگوں کی شراکت داری کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے. اگر تو قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں دبئی والی کہ یہ لازمی ہو کہ پارٹنرشپ ہو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن دیکھ لیں اس کے لیے آپ کو اپنے قوانین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور کیا نیشنل اسمبلی میں یہ پوزیشن ہوگی کہ ہم ایسا اگر کوئی قانون پیش کریں تو ہمیں اس میں سپورٹ ملے, یا سینٹ میں پہلے موو کر لیں اور بھلا سینٹ سے اپروو کرا کے نیشنل اسمبلی میں اپروو نہ ہو تو جو نیشنل اسمبلی کے نیشنلس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عوام کے مامے بنے بیٹھے ہیں وہ ایکسپوز تو کم از کم ہوں گے نا, دے ول بی ایکسپوز ویری بیڈلی. آگے یہ ہے کہ گوادر کے لیے سیکورٹی فورسز میں مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جائے. آئی ایگری ود اٹ. اس کی کوئی پرسنٹیج آپ مکمل کر لیں, کیونکہ جو وہ آپ نے مجھے بتایا ہے وہ سارے کے سارے تربیت یافتہ ریٹائرڈ ہیں. کوئی پرسنٹیج مکمل کر لیں کہ بھائی اتنے جو ریٹائرڈ رکھ لیں اور اتنے نان ریٹائرڈ اور مقامی رکھیں. دس از اے ویری ویلڈ تھنگ, اور آئی کین سیل دس آئیڈیا ایوری ویئر. کہیں بھی میں جاؤں میں آپ کو اس آئیڈیا سیل کر سکتا ہوں. لاسٹ آپ کا ہے کہ گوادر میں شہریوں کو نئے کارڈ جاری کرنے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سر, مائی ڈیئر سر, یو آر اے ڈیموکریٹ سر, and I respect you sir, you are a Democrat. And sir, if we refuse the NIC on the language basis or on the culture basis or on the color basis, sir, then Karachi will have at least 7 or 8 new countries. Once we start from somewhere, it will go to Karachi. You cannot stop it. ونس ہم ایک فیصلہ لے لیتے ہیں, اس فیصلے کے جو ریپرکشن ہوں گے, جو اس کا ریئیکشن ہوگا, سر وہ بہت دور تک جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا مینگل صاحب, آپ نے ہم نے 2-3 باتیں یہاں پہ کہی کہ غلطیوں کے بعد میں معافی مانگی جاتی ہے, کافی مقررین نے کہا. میں شکر گزار ہوں آپ نے پنجابی ٹیچرز کو نکالنے کے بارے میں بہت عرصے کے بعد کہا کہ شاید وہ فیصلہ درست نہیں تھا. ہمیں درست فیصلے کرنے ہیں, وہ فیصلے جو آنے والے سال میں ہم اون کر سکیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ووٹ والے معاملے پر اور این آئی سی والے معاملے پر یہ آپ غور کیجئے, یا کوئی وفاقی سیٹ اپ جو ہو اس میں مجھے بتائیں کہ اس کی چانس ہے. اور پھر یہ جنریٹ کہاں سے ہوگا؟ کیا سینٹ سے بل جنریٹ ہوگا, نیشنل اسمبلی سے بل جنریٹ ہوگا, پروفیشنل اسمبلی اس کو بل کو جنریٹ کرے گی, کیونکہ یہ قانونی معاملات ہیں. اور باقی رہا چائنا کے بارے میں اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے جی, اگر وہ غلط کام کر رہا ہے, بٹ آئی ٹیل یو کہ ہی ہیز ادر آپشن آلسو. وہ اگر یہاں سے نہیں تو کسی اور جگہ سے چلا جائے گا. اس کو یہاں پہ لالچ یہ ہے چائنا کو کہ یہاں پہ جو ہرمز کی جو اسٹریٹ ہے, یہاں پہ جو تیل آتا ہے, آئل آتا ہے, یہاں سے اس کو آئل لے جانے میں وہاں پہ بہت پیسوں کی بچت ہے. اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا اور وایا رشیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے جاتا ہے تو اس کو پیسے بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں. وہ ان پیسوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو پیسے بچانے. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اس کے مقابلے میں راہداری ملے گی, راہداری کے پیسے ملیں گے اور ترقی ملے گی. اب ترقی کیا چیز ہے وہ بالکل پھر یہ اس پہ بحث ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. مجھے آئی ووڈ لائک کہ آپ بلوچ اور پشتون آف بلوچستان ایک پیمفلٹ لکھیں, آپ کہاں کہاں سڑکیں چاہتے ہیں اس سی پیک میں, تاکہ مجھ آدمی کو بھی پتہ لگے کہ اب دیکھیں نا خضدار سے تو سڑک نکال رہے ہیں, 2-4 سڑکیں نکل رہی ہیں, بہت نام شام لکھے ہوئے ہیں, میں پڑھ کے اگر سنا دوں تو سڑکوں کا رستہ تو ہے. میں چمن والی کی بات کر, لیکن اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا. مثلا میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ آپ سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی, میں مانتا ہوں کنسلٹیشن نہیں کی گئی, حالانکہ آل پارٹی ڈیسیژن میں تھا, نہیں کنسلٹیشن کی گئی. تو آپ ایک رستہ تو دیں نا کہ دیکھو بڑی باتیں تم کر رہے ہو, کھڑے ہو کے یہاں پہ بولے جا رہے ہو, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے یہ سڑک چاہیے, اس سڑک پہ میرے دائیں بائیں اتنی آبادی ہے, یہ سڑک مجھے سوٹ کرتی ہے, یہ تم سڑک فوجیوں کے لیے لے کے جا رہے ہو, مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ ایسی بات ہمیں کمپیریزن دے اس قسم کا. سو آپ کا کیس اور آسان ہو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بلیو کرتے ہیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے, فوج کی طاقت کی. میں تو آپ کی سبی کی جیل میں رہ کے آیا ہوں. آئی بین ون آف دا پرزنر ان یور سبی جیل ڈیورنگ یحییٰ خان رجیم. بڑے مزے کی بات ہے کہ جب میں نے کہا یار مجھے رجسٹر دو, میں شو مارنے کے لیے اپنی کتاب میں فوٹو چھاپنا چاہتا ہوں اس صفحے کی, تو پتہ لگا کہ ریکارڈ از ناٹ اویلیبل آف 1969 اینڈ 70. تو اب دیکھیں, وی آر اے نیشن, وی مسٹ بہیو ایز اے نیشن. اور آئی ریسپیکٹ دی اونرشپ آف بلوچ آن دیئر لینڈ, آئی ریسپیکٹ دی اونرشپ آف پنجابیز آن دیئر لینڈ, آئی ریسپیکٹ دی اونرشپ آف دی پختونس آن دیئر لینڈ, آئی ریسپیکٹ ایوری باڈیز. But once we talk about federation, someone has to sacrifice.
but sacrifice should be a logical one. Give us more logical things. آپ نے یہ بہت اچھا یہ بنایا گوادر کا, یہ جو پیمفلٹ آپ نے مجھے گوادر کا پڑھنے کے لیے دیا, مجھے اتنا پڑھنے کو پہلے موقع نہیں ملا. اس سے اس طرح کے اور چیزیں بنائی جائیں اور دی جائیں, اور جو میں نے آج 2-4 سوالات اٹھائے, کمپیریزن اسٹڈی ایک چاہیے. اب اس میں دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ یہ طریقہ سڈنی آسٹریلیا کے جو تھے ابرجینیز, ان کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی کے خلاف سڈنی کی ہائی کورٹ میں کیس فائل کر کے حاصل کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے اس میں لکھا ہے آئی مسٹ ہیو دا ڈیٹیل آف دس کیس. چلیں اگر میں مان لیں تو آئی ڈونٹ نو, پھر میں بعد میں دیکھوں گا کہ اس کا فیڈریشن سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تعلق تھا, یہ کیا تھا, آباد کاری کا مسئلہ تھا, نان آباد کاری کا. لیکن ایک کیس آپ نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے, اس کیس کی بھی اور ڈیٹیلز کی ضرورت ہوگی. پھر آپ نے سر معاف کیجیے گا, مجھے عادت ہے یہ نشان لگانے کی, پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ تاثر عام ہے کہ مستقبل میں مشرقی ساحل پر ماہی گیری بند کی جائے گی. سر یہ تاثر ہے نا, تو ڈونٹ میک اٹ اے ریئلٹی. اس سے تاثر آپ خود لکھ رہے ہیں, میں نہیں لکھ رہا, یہ آپ نے خود لکھا ہے. یہاں تو نیکسٹ ٹائم جب ہینڈ بل یہ دیں تو یہ لفظ تاثر کو ریپلیس کر لیں اور یہاں پہ کوئی اور چیز لکھ لیں. پھر آگے آپ نے کہا کہ اس حوالے سے بھی ماہی گیروں کو کچھ ریلیف دینے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ایکسپریس وے میں 2-3 مقامات پہ ایسے کلورٹ یا پائل نما سہولت ہے. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. آئی ڈونٹ نو کیونکہ یہ کوئی چیز ہے کلورٹ دینا یا ان کو رستہ دے دینا. یہ ہمارے لاہور میں بھی پھٹا ہوا تھا. ابھی پیچھے تو چیف منسٹر افتتاح کرنے گیا تھا ایک کانے کے اوپر فلائی اوور کا, تو محلے وہ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ یار تمہارے اس فلائی اوور نے 2 دیہاتوں کے درمیان راستہ بند کر دیا ہے. لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو متبادل دیتے ہیں. تو سر یہ تو کلورٹ والا مسئلہ تو آئیے رحمان صاحب ایک کالم لکھیں گے تو کسی نہ کسی طریقے پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آبادی میں اضافے کے حوالے سے مقامی لوگوں کے خدشات ہیں, جو اب ووٹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں. سر آبادی اپنی بھی بڑھانے کی کوشش کریں نا, کہ لینڈ ایکوزیشن کے بجائے سر میں پلیز سر لہٰذا لینڈ ایکوزیشن کے بجائے لیز پر پارٹنرشپ کے ذریعے حاصل کرنے والی پالیسی زیادہ پاپولر ثابت ہوتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے, یس دس کین بی ڈسکسڈ, وائی ناٹ, وی مسٹ ڈسکس اٹ, ناٹ پولیٹیکلی. اس کو ہم پولیٹیسائز نہ کریں, ڈسکس کریں کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کیا ہے. پنجاب اس پہ عمل کر رہا ہے تو کن بنیادوں پہ کر رہا ہے. جو پنجاب نے ایک اتھارٹی بنائی ہے اس کیا شرائط پہ کر رہی ہے. حکومت کی زمین ہے, لوگوں کی ملکیت ہے. میں بس کر رہا ہوں جی, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, میں بس کرنے والا ہوں. ایک پوائنٹ سر ہو رہا ہے میرا, معاف کیجیے گا. آپ کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. نہیں بولنے کا موقع سر نہیں, میں تو جو آپ نے کتاب دی اس کو تو میں پڑھ کے آیا, اس کی تو شاباش دے دیں. عوامی جمہوریہ چین اور چینی کمپنیوں کی طرف سے تعلیم و تربیت کے مواقع اسکالرشپ شفاف انداز میں اس طرح کی جائے کہ ہر خواہش مند کو مل جائے. Who disagree with it? کون اس سے اختلاف کرتا ہے؟ اشتہار لگاؤ پورے کوئٹے میں, لگاؤ تربت میں, لگاؤ چمن کے اندر, لگاؤ نا, یہ اشتہار لگاؤ, پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں کون فوجی اٹھا کے لے کے جاتا ہے. سر میری گزارشات تو اتنی ہیں کہ لیٹ اس اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان پہ بھی بات کی جائے, نیگیٹو پہ بہت اچھی بات آپ کی تیاری ہے, اور پازیٹیو چیزوں کو بھی ہم زیر بحث لے کے آئیں. اور آئی ہوپ یہ جو میرین یونیورسٹی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے گوادر میں, اچھا لوگوں کو سر مینگل سر ود آل ریسپیکٹ یو, گوادر میں لوگوں کے علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں سر یہ پلیز. اور بھی وہاں پہ حکومت موجود ہے, ایک سر اس کو کچھ تھوڑا بہت کرے. سر میرا قصور ہے. Who has been the governor over there since 1970? Who has been the chief minister over there since 1970? Who has been the member of the Senate since 1970? Who have been elected as a member of the National Assembly since 1970? Who people were elected as a member of the Parliament of Balochistan since 1970? پلیز ایسا نہ کرو, میں ساری بحث میں جانا چاہتا, لیکن یہ جو ہے بالکل چھوٹی سی بات ہے, آپ چندہ اکٹھا کر کے کر سکتے ہیں. ہمارے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا چکر, ہم نے بینر لگائے سڑکوں پہ, جنرل ہسپتال نے چندہ مانگا. جنرل ہاسپٹل جو گورنمنٹ کا ہسپتال ہے, ہم نے کہا کہ ہمیں فطرانے اور اس کے پیسے دو. بڑی لے دی ہوئی کالم نویسوں نے لکھا, یہ کوئی طریقہ. ہم نے کہا لوگوں کو پیسہ لگانا چاہیے, اور اتنے غریب نہیں ہے بلوچستان کے بلوچی خاص طور پہ. میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اتنے غریب ہیں کہ گوادر میں ایک ہسپتال نہیں بنوا سکتے. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا.
اور یہ آپ کی گریٹنس ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ افتخار صاحب. آپ کی جو ہے جذبات کی قدر کرتے ہیں. اس میں ایک آدھ چیزوں کی جو ہے کریکشن کی تو ضرورت ہے نہیں, باقی ہمارے اسپیکر ہی کریں گے. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا میں اس سبجیکٹ کو آگے لے کے جاؤں گا, کیونکہ ڈسکشن جو ہے نا اسی انداز میں آگے جائے گی. دوسرا سیشن بھی ہمارا ہوگا لنچ کے بعد. ذرا آج جو ہے نا آپ نے ہمیں ٹائم بھی دینا ہے, ہمارے ساتھ رہنا بھی ہے, یکجہتی بھی کرنی ہے سب نے, تو یہ نہایت ہی ضروری ہے. اب میں جو ہے نا نہایت ہی اہم ہمارے دوست محترم صحافی, رائٹر, کالمسٹ, ٹروتھ سیکر, ٹروتھ پریزنٹر, اور پرسنلی جو ہے نا پورا پاکستان اس سے متاثر ہے, میں محترم جناب سلیم صافی صاحب کو جو ہے نا دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ, جناب سردار اختر جان مینگر صاحب, راشد رحمان صاحب, اسد منظور صاحب, خواتین و حضرات, اور ہمارے استاد, خصوصاً ان کا نام لینا چاہوں گا جناب افتخار احمد صاحب. باقی لوگ عموماً گوادر کے راستے اسلام آباد اور کچھ لوگ یہاں سے پھر بیجنگ تک بھی گئے. میں ذرا پٹھان ہوں تو کوشش یہ کروں گا کہ میں اسلام آباد کی طرف سے جاؤں اس گوادر تک. پہلا معاملہ ہے چین اور پاکستان کا. یہاں چونکہ عموماً جب اس طرح کی لوگ بات کی جاتی ہے تو غداری کو اس سے بھی جوڑا گیا ہے, اور بدقسمتی سے اس معاملے میں اس فتوے کا شکار ہو چکا ہوں, اور وہ فتویٰ عنایت کیا ہے جناب احسن اقبال صاحب نے. میں ان کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, ثبوت بھی ہے. اس لیے گفتگو سے پہلے یہ دو تین چیزیں ہم سب کو واضح کرنی چاہیے. ایک ہے چین اور پاکستان کا معاملہ. یقیناً پاکستان کے دوست اور بھی ہیں اور پڑوسی اور بھی ہیں, لیکن ہم پاکستانی کی حیثیت سے اس چیز پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ دوسرے پڑوسیوں کے برعکس روز اول سے پاکستان اور چین کے انٹرسٹس اور کنسرنز یا مفادات اور خدشات وہ ریجن کے حوالے سے ایک رہے ہیں اور آج تک ایک ہیں. دوسرا یہ شاید دو واحد پڑوسی ہیں کہ 69 ایئرز میں ان دونوں کے بیچ کبھی کوئی تلخی یا تنازع نہیں آیا. باقی ہندوستان کے ساتھ تو ظاہری بات ہے معاملہ اس طرح ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی آتے رہے, لیکن چین کے ساتھ کبھی ہماری اس طرح کی تاریخ نہیں ہے. پھر ایک اور اضافہ یہ ہوا ہے کہ بعض اور قوتوں ممالک کے ساتھ شاید کسی زمانے میں ہمارے انٹرسٹ ایک تھے جس طرح امریکہ کے ساتھ تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم الٹ سمت میں جاتے رہے. چین ایک ایسا ملک ہے کہ آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ اسٹریٹجک مفادات بھی, ہمارے اکنامک مفادات بھی, وہ مزید ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو گئے ہیں اور یکجا ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے یہ دوستی جو ہے دونوں ممالک کی انہی وجوہات کی بنیاد پہ وہ سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند ہو گئی ہے. دوسرا پھر آ جاتا ہے سی پیک کا معاملہ. تو
سی پیک میں تو سب سے کم پڑھا لکھا ہوں، اور لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اس منصوبے پہ مغز کفائی میں نے زیادہ کی ہے، اور یہ میرا ایمان ہے اور میرا عقیدہ ہے بحیثیت پاکستانی بھی، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پختون بھی، کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ یقیناً اس خطے کی، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اس پورے ریجن کی ترقی کا ایک منصوبہ نہیں بلکہ کی یا کلید یا چابی ہے۔ پھر یہ کہ جو ایک آسپیکٹ ایسا ہے کہ جس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ صرف اقتصادی منصوبہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات یہ انسان کے لیے تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی اقتصادی اہمیت زیادہ ہے یا اسٹریٹجک اہمیت زیادہ ہے، لیکن اسٹریٹجک حوالوں سے بھی اور اقتصادی حوالوں سے بھی یہ چین کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے لیے بالخصوص وہ انتہائی اہمیت کا بھی حامل ہے، اور جس طرح اقتصادی حوالوں سے گیم چینجر ہے اسی طرح اس سے شاید بڑھ کے اسٹریٹجک حوالوں سے یہ منصوبہ گیم چینجر ہے۔ پھر یہ کہ اب اگر اس کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ماضی میں پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ کے کچھ منصوبے ہوتے تھے تو اس کے دشمن، صرف پاکستان کے دشمن اس کے مقابلے میں آتے تھے اور سازشیں کرتے تھے۔ جو چین کے دشمن اور حریف ہوتے تھے صرف وہ اس کے خلاف، چین کے منصوبے کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا منصوبہ بن گیا ہے جس سے چین کا دشمن بھی پریشان ہے اور جس سے پاکستان کا دشمن بھی پریشان ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے اس وقت امریکہ اور برطانیہ پاکستان کا حریف نہ ہو اس کنٹیکسٹ میں، لیکن وہ اس منصوبے کا اس لیے مخالف ہو سکتا ہے کہ وہ چین کو کارنر کرنا چاہے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایران کا کے ساتھ کوئی رقابت نہ ہو، لیکن اگر ایران پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں حریف ہے تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ایک ایسے منصوبے کا حریف ہو سکتا ہے یا مخالف ہو سکتا ہے جس میں چین بھی انوالو ہے۔ تو چونکہ چین اور پاکستان دونوں کے دشمن اس معاملے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ سب مل کے یہ ایک فطری بات ہے کہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور سازشیں کریں گے، اور اس منصوبے کو متنازع اور ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کا زور وہ لگائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ متنازع کون بنا رہا ہے؟ یعنی یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس منصوبے کا دشمن بلوچ کا بھی دشمن ہے، پختون کا بھی دشمن ہے، پنجابی کا بھی دشمن ہے، سندھی کا بھی دشمن ہے، گلگت بلتستان والے کا بھی دشمن ہے اور چینی کا بھی دشمن ہے، اور اس منصوبے کو متنازع بنانے والا وہ چین کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس منصوبے کو کامیابی کے لیے کوشش کرنے والا چین کی آئندہ نسلوں کا بھی محسن ہوگا اور پاکستان کی آئندہ نسلوں کا بھی محسن ہوگا اور افغانستان کی آئندہ نسلوں کا بھی محسن ہوگا اور ایران کی آئندہ نسلوں کا بھی محسن ہوگا۔ تو پھر سوال یہ کہ متنازع کون بنا رہا ہے؟ میں نے ابھی تک اللہ گواہ ہے کہ بغیر کسی تعصب کے جتنا اس منصوبے کو اسٹڈی کیا ہے تو نہ اس کو سردار اختر جان مینگل متنازع بنا رہا ہے، نہ اسفندیار ولی خان بنا رہا ہے، نہ زرداری صاحب اور خورشید شاہ بنا رہے ہیں، نہ عمران خان بنا رہا ہے، نہ سراج الحق بنا رہا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان بنا رہا ہے اور نہ محمود خان اچکزئی بنا رہے ہیں۔ اس کو متنازع بنایا ہے یا بنا رہے ہیں تو وہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، جناب احسن اقبال صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ
اندرونی معاملات کو جاننے کے بعد آپ سب اس نتیجے پہنچے کہ ایک تیسرا نام ہے سید مشاہد حسین کا. وہ کیوں؟ میں ہر ایک چیز کے لیے دلیل دوں گا. میرے خیال میں 10 پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے اس کو متنازع بنایا. نمبر 1 یہ تھا کہ یہ ایک اقتصادی اور اسٹریٹجک منصوبہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو سیاسی منصوبہ بنا دیا. اس پہ سیاست چمکائی، سیاست کو مد نظر رکھ کے منصوبوں کو پرائرٹائز کیا، اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں. مثلاً گوادر ہے تو گوادر کا منصوبہ شروع کیا جنرل پرویز مشرف نے. دوسرا کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری اور ان لوگوں کو کہ انہوں نے اس کو سنگاپور سے لے کے چین کے حوالے کی، اور وہ اسی کنٹیکسٹ میں یہ سب کچھ ہو رہے تھے.